بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ ایک شہزادہ آ کر کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں عیسائیوں کا شہزادہ ہوں، اوغستان کی ریاست سے آیا ہوں، میرا باپ بادشاہ ہے، میں نے تورات اور انجیل میں اپنے رہائیوں اور پادریوں سے سنا ہے کہ آپ آخر الزمان نبی ہیں۔ میں اسی علاقے میں آیا تھا تو میں زیارت کے لیے آ گیا۔ وہ چلنے لگا تو کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں اگر تحفہ اور ہدیہ آپ کو دوں تو آپ قبول کریں گے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ضرور میں تیرا تحفہ قبول کروں گا۔ اب وہ رخصت ہوتا ہے تو کہتا ہے، میرا سامان 6 میل کے فاصلے پر ایک جگہ پر پڑا ہے۔ اس عیسائی شہزادے نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ کسی خادم کو میرے ساتھ بھیج دیں جو ہدیہ لے آئے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی خادم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مشہور ہے، لیکن اس وقت ان دونوں میں سے کوئی بھی اس جگہ موجود نہیں تھا۔ حضرت معاویہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے اور ان کی عمر 24 سال تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاویہ جاؤ، اس عیسائی شہزادے کے ساتھ یہ جو چیز تمہیں دے لے آؤ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس شہزادے کے ساتھ چل پڑے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب چلے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ چلو۔ وہ چل پڑے اور جوتا ان کا دوسری طرف پڑا تھا، اس لیے انہوں نے جوتا نہیں پہنا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ چلو اور یہ شہزادہ جا رہا ہے۔ میں اس کے ساتھ ننگے پاؤں چلنے لگا۔ اب شہزادہ مسجد سے باہر نکلا تو حضرت معاویہ بھی ننگے پاؤں اس کے ساتھ نکل پڑے۔ عرب شہر کی گرمی بھی عروج پر تھی اور دھوپ بھی بہت تیز ہے، ریت بھی گرم ہے اور صحرا ہے۔ جب باہر مدینے سے نکلے تو حضرت معاویہ کے پاؤں جلنے لگے، تو حضرت معاویہ نے اس شہزادے سے کہا کہ اپنا جوتا مجھے دے دو یا اپنی سواری پر مجھے بھی سوار کر لو۔ تو اس شہزادے نے کہا، تو ایک نوکر ہے، یعنی تو ایک غلام ہے اور میں ایک شہزادہ ہوں، میں ایک نوکر کو اپنا جوتا کیسے دے دوں؟ حضرت معاویہ تو مکہ کے سردار ابو سفیان کے لڑکے تھے، لیکن آج تو حکم پیغمبر تھا۔ حضرت امیر معاویہ خاموش ہو گئے اور 6 میل تک اس گھوڑا سوار شہزادے کے ساتھ عرب کی دھوپ اور ریت میں حضرت امیر معاویہ بھاگتے رہے۔ 6 میل بعد اس جگہ پر پہنچے جہاں اس عیسائی شہزادے کا سامان پڑا تھا۔ اس عیسائی نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سامان دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سامان لے کر واپس آئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، معاویہ تم کیسے گئے اور واپس کیسے آئے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بڑے خوش ہوئے کہ میرے لیے بغیر جوتے کے دھوپ میں گیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تجھے اس نے نوکر کہا تو تم واپس کیوں نہیں آئے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کا حکم تھا، میرے تو پاؤں جلے ہیں، اگر میرا جسم بھی جل جاتا تو معاویہ واپس نہ آتا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑے حوصلے والا معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ اس واقعے کے وقت حضرت معاویہ کی عمر 24 سال تھی۔ پورے 34 سال گزر جانے کے بعد جب حضرت معاویہ دمشق کے تخت پر خلیفہ بنے اور ساری دنیا کے نصف حصے سے زیادہ پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکومت ملی اور دنیا میں سب سے بڑے اسلامی حکمران بنے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فوجیں ملک غسان کو فتح کرنے گئی تو 3 مہینے بعد واپس آئی تو مبارکباد پیش کی گئی کہ امیر المومنین غسان فتح ہو گیا اور ہم 6000 قیدی قید کر کے لائے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں جب وہ 6000 قیدی پیش کیے گئے تو ان کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان قیدیوں کو دیکھا تو سب سے آگے جو قیدی تھا وہی غسان کی ریاست کا شہزادہ تھا
اور جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ تو وہی شہزادہ ہے جس نے مجھے نوکر اور برا بھلا کہا اور پہننے کے لیے جوتا نہیں دیا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا شہزادے کو میرے مہمان خانے میں لے جاؤ۔ ایک مہینے تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مہمان خانے میں اس کی میزبانی کرتے رہے اور اس عیسائی نے نہیں پہچانا کہ یہ امیر المومنین ہے۔ یہ حضرت معاویہ وہی پیغمبر کا غلام ہے جس کو میں نے نوکر کہا تھا، اور اس نے نہیں پہچانا۔ جب ایک مہینے بعد وہ جانے لگا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے تیری وجہ سے سارے قیدیوں کو رہا کر دیا اور تجھے بھی رہا کر دیا۔ اب وہ رخصت ہوتا ہے تو 10,000 درہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے ہدیے کے طور پر دیے۔ تو وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ امیر معاویہ بن ابو سفیان ہے، سفیان کا لڑکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے۔ اب اس کے ذہن میں آیا کہ یہ تو وہی نوجوان ہے جس کو میں نے پہننے کے لیے جوتا نہیں دیا تھا اور میں نے اس کو کہا تھا کہ تو ایک نوکر ہے۔ اب اس کی آنکھیں شرم سے جھک گئی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر کہنے لگا امیر المومنین آپ وہی معاویہ ہیں جو میرے ساتھ پیدل گئے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے شہزادے ہاں میں وہی محمد کا غلام ہوں۔ یہ سن کر اس عیسائی نے کہا میں شرمندہ ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے پہلی مرتبہ ہی پہچان لیا تھا اور سب کچھ میں نے پہچاننے کے بعد کیا۔ تیرا اخلاق یہ تھا کہ تو نے مجھے جوتا نہ دیا، شاید تیرے مذہب نے تجھے یہ اخلاق سکھایا ہو، اور میرا اخلاق یہ تھا کہ تو نے میرے ساتھ جو سلوک کیا میں نے وہ تجھے بتلایا بھی نہیں، میں نے وہ تجھے پوچھا بھی نہیں۔ میں نے پہچان کر ہی تیری رسیاں کھلوائی اور پہچان کر ہی تیرے ہاتھ کھلوائے اور پہچان کر تجھے مہمان بنایا، پہچان کر ہی تجھے 10,000 درہم دیے۔ وہ زاروں قطار رونے لگا اور کہنے لگا امیر المومنین میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں پر آپ سے زیادہ کوئی حوصلے والا نہیں دیکھا، مجھے جلدی سے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے۔ اسی بات کی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا معاویہ بن ابی سفیان ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔